ہمیں ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. آسمان پر ستارے ہیں، چاند ہیں، سورج ہیں. سب کو روشنی دینے والا کون ہے؟ اور اسی چاند اور سورج کی روشنی سے یہ زمین بھی روشن ہے. ہمیں ساری چیزیں نظر آتی ہیں. تو جو اللہ آسمان و زمین کو روشنی دینے والا ہے، سورج کو روشن کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. سورج کتنا روشن ہے کہ جب سورج نکلا ہوا ہو تیز تو اس کی کتنا دور ہے ہم سے، پھر بھی ہم اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے. اب اگر وہ سورج ہمارے قریب آ جائے، اتنے دور سے اتنی گرمی لگتی ہے، آدمی دھوپ سے بھاگتا ہے. اگر وہ قریب آ جائے کتنی گرمی لگے گی، اور قریب آ جائے کتنی گرمی لگے گی. اور پھر اس کو دیکھنے کی طاقت ہماری آنکھ میں، اتنی دور سے نہیں دیکھ پاتے ہیں. جب قریب آ جائے پھر دیکھیں تو دیکھ سکیں گے. آنکھ ہی ہماری مطلب روشنی ختم ہو جائے گی. تو جو اللہ سورج کو اتنی روشنی دینے والا ہے، جس کی روشنی انسان برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ اللہ کتنا نور والا ہوگا، وہ اللہ کتنا روشن ہوگا. تو اس اللہ کی روشنی کو ہم کیسے دیکھ سکیں گے؟ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نور کو 70,000 نورانی پردوں سے چھپا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ذاتی نور کو 70,000 نورانی پردوں سے چھپا رکھا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر ذاتی تجلی اور ذاتی نور کی ایک جھلک اگر اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں دنیا پر، تو یہ ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور پورا کائنات جل کر خاکستر ہو جائے. اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتی تجلی کو چھپا کر رکھا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کتنے طاقتور مخلوق ہیں. ایک تو نورانی مخلوق، نور سے پیدا کیے ہوئے فرشتہ ہیں، پھر تمام فرشتوں کے سردار ہیں. اور اللہ نے سب سے عظیم الشان کام کے لیے ان کو مقرر کیا کہ وحی، اللہ اپنا ذاتی کلام نبیوں پر بھیجنے کے لیے کن کو مقرر کیا؟ جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں. کتنے؟ 600. اور ایک پر میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ساتوں زمین کو ایک پر سے اٹھا کے آسمان تک لے جائیں گے اور وہاں سے پٹخ دیں گے. کتنی طاقت ہے ایک پر میں؟ کتنی طاقتور مخلوق. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے کر جا رہے تھے تو کہاں تک جا کے ساتھ چھوڑ دیا؟ سدرۃ المنتہا تک پہنچ کے جبریل علیہ السلام نے کیا کہا؟ گو ٹو یو، آپ جائیے، اب میں نہیں جا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بات ہے بھائی؟ مکہ سے لے کے آئے بیت المقدس، وہاں سے لے کے آئے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، ساتواں آسمان کا سیر کرایا، جنت کا سیر کرایا، جہنم کا سیر کرایا. اب یہاں کے کہہ رہے ہو کہ گو ٹو یو اونلی فور، آپ جائیے.
اور میں رخصت ہوتا ہوں. یہ کیا بات ہے بھائی، یہ تو دوستی کا حق نہیں ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اگر یک سرے منہ برتر پرم روغ تجلی بسوزت پرم. اب یہاں سے اگر ایک بال برابر بھی میں اوپر اٹھا تو اللہ تعالیٰ کی تجلی میرے سارے پروں کو اور میرے پورے وجود کو جلا کر راکھ کر دے. اب اللہ کی تجلی برداشت کرنے کی طاقت میرے اندر نہیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس تجلی کو برداشت کرنے کی طاقت دے رکھے تھے. اس لیے حضور آگے گئے. کہاں تک گئے؟ بالکل قریب تک گئے، ایک دم اللہ کے قریب تک پہنچے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گئے، اس سے بھی کم فاصلہ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس تجلی ذاتی کو برداشت کرنے کی قوت دے رکھی تھی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کے امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دینے کا وعدہ کیا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی برکت سے یہ طاقت پیدا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ایک اہم سنت ہے اللہ کا ذکر، ذکر اللہ. حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ کل احیانہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے تمام اوقات، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے. کبھی ذکر لسانی، کبھی ذکر قلبی، دل سے تو کبھی بھی غافل نہیں ہوتا. تو اس ذکر کی برکت سے دل میں وہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اس تجلی کو برداشت کر سکے. آدمی جب ذکر کرتا ہے تو دل میں نور پیدا ہوتا ہے. اللہ نور ہے تو اللہ کے نام میں بھی نور ہے. اس طرح اللہ کے نور میں، اللہ میں پاور ہے تو اس طرح اللہ کے نام میں بھی پاور ہے، اللہ کے نام میں بھی طاقت ہے. اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ کا نام بھی سب سے بڑا. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کا ذکر، اللہ کا نام سب سے بڑا ہے. تو بڑا کس اعتبار سے ہے؟ لکھنے میں تو اللہ چھوٹا لکھ، تو بڑا پاور کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے کہ اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے. اب جو اللہ کا نام لے گا تو وہ بھی طاقتور بن جائے گا. تو اللہ کا ذکر جب ہم کریں گے تو ہمارے دل میں نور پیدا ہو. اب ہم لوگوں کو احساس نہیں ہوتا اس نور کا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں نے اپنے دلوں کو گناہوں سے گندا کر رکھا، کالا کر رکھا، اس لیے فوراً احساس نہیں ہوتا. تو ذکر کی برکت سے پہلے دل کی صفائی ہوتی. پہلے کیا ہوتا ہے؟ دل کی صفائی ہوتی ہے. کپڑا جب میلا ہو، بہت میلا ہو، تو ایک بار صابن لگائیں گے، لگا کے دھلا، تھوڑا سا میل اس کا، پھر دوبارہ دھوئیں گے اور میل دور ہوگا، پھر دھوتے رہیں گے، دھوتے رہیں گے، دھوتے رہیں گے، تو بار بار دھونے سے کپڑا بالکل کیا ہوگا؟ صاف ہوگا. تو اسی طرح اللہ کا ذکر جتنا کریں گے دل میں صفائی آئے گی.
دلیل قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جو تزکیہ کر لیا، یعنی دل کی صفائی کر لی، وہ کامیاب ہوگا۔ دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ وذکر اسم ربہ، اپنے رب کے نام کے ذکر سے دل کی صفائی ہوگی۔ تو ذکر کرتے کرتے جب دل صاف ہو جائے گا، اب جب دل صاف ہوگا پھر اس کے بعد ذکر کریں گے تو پھر اس دل میں نور آئے گا، اور پھر یہ دل میں جب نور آئے گا تو پورے جسم میں نور پھیل جائے گا، پورا جسم ہمارا کیا ہوگا؟ نورانی ہوگا۔ پھر وہ قوت پیدا ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذاتی تجلی کو برداشت کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا مشاہدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلی کا ورود ہوگا، اور وہ جو حجابات ہیں 70,000 پردے سب اٹھ جائیں گے۔ یہ ہے ذکر کا کمال۔ اسی لیے سلسلے کے تمام بزرگوں نے ذکر پر زور دیا، اور پورے تصوف کا بنیاد ہی اللہ کے ذکر پر ہے، ذکر اللہ پر ہے۔ تمام سلاسل میں، چاہے وہ کوئی بھی سلسلہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، قادریہ ہو، سہروردیہ، سب میں ذکر ہے کہ نہیں؟ تو تصوف کی بنیاد ہی ذکر پر ہے کہ اسی سے آدمی اللہ کے قریب تک پہنچے گا اور اللہ کا قرب حاصل ہو۔ اس لیے ذکر ہم لوگ کریں گے۔ ذکر پوری توجہ کے ساتھ کریں گے کہ اللہ تعالی حاضر ہے، ناظر ہے، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ذکر کو سن رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ، تو ہم بھی یہ نیت کریں ہم اللہ کو سنا رہے ہیں، اور جس طرح ہمارے منہ میں زبان ہے بول رہی ہے اللہ، اسی طرح دل میں بھی ایک زبان ہے وہ بھی کہہ رہی ہے اللہ، یہاں تک کہ جسم کا ہر عضو، ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی، اور جسم کے تمام رواں رواں اور بالوں سے، پورے وجود سے ہمارا نکل رہا ہے اللہ اللہ۔ یہ در و دیوار، یہ مکان، اور پوری کائنات، درخت کا ہر پتا، سمندر کا ہر قطرہ، آسمان کے سارے تارے، ساری کائنات کہہ رہی ہے اللہ 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 اللہ۔ اس دھیان سے تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے ہم اللہ کا ذکر کریں گے، ہلکی آواز میں۔